لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلوات محمد. دیکھیے، ماسٹر صاحب نے جو مجھ سے فرمایا، اور اللہ ان کو اچھا رکھے کہ پہلے سے بتا دیا، ورنہ یہاں آ کے اکثر معلوم ہوتا ہے تو آدمی تو دماغ کچھ رہتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، حج پر جا رہے ہیں ان کے سمدھی یا سمدھی سمدھن دونوں، بہرحال تو وہ جا رہے ہیں حج پر. مطلب ان کا یہ تھا کہ حج سے متعلق گفتگو ہونا چاہیے. روایات اس سلسلے میں بڑی عجیب و غریب ہیں. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ والزکوٰۃ، نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، والحج والصوم، نمبر 3 حج، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 والولایہ، اور ولایت اہل بیت. اور بعض روایتوں میں اس کے بعد، اس میں نہیں لکھا انہوں نے لیکن بعض کتابوں میں ہے: وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ، اور کسی چیز کی تاکید اتنی نہیں کی گئی جتنی ولایت کی. تو اس کا مطلب کہ ایک بات کنفرم یہ ہو گئی پہلے کہ بنیاد دین نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے نا، مگر یہ اسی وقت قبول ہے جب ولایت کے ساتھ. اور اس میں بھی حج وج پر جانے میں اللہ میاں کا کونو فائدہ تھوڑا ہے. جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ جاؤ گے تو اللہ کو کوئی نقصان. اسی آیت ہے، چونکہ پوری آیت یاد نہیں تھی اس لیے ٹکڑا چھوڑ دیا. اب سنیے آیت جو پڑھی تھی وہ کیا ارشاد ہوتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حج لازم ہے. کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر استطاعت ہو گئی. بات اس کے بعد کا جو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اب اس کے بعد جو کفر اختیار کرے تو اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات سے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے اوپر حج واجب ہے، فمن کفر، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، کفر برتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے. مطلب سمجھے؟ حج کو ہلکے میں نہ لو. اللہ نے اس قابل کیا ہے اور نہیں جا رہے ہو تو نہ جانا مساوی کفر کے ہے. سمجھے کیا ہوگا؟ صلوات برما، یہ مسئلہ جو میری سمجھ میں آیا. جی ہاں، لہذا اب جب حدیث اسی سے ملتی جلتی، ہم لوگوں کو کیا پڑھایا گیا کہ اگر حدیث قرآن سے ٹیلی کر جائے تو پکی ہے. تو اب قرآن یا میں نے سنا دیا، اب حدیث سنیے.
ارشاد ہوتا ہے من مات ولم یحج، اگر کوئی مر جائے اور حج نہ کرے فلیمت ان شاء یہودیا ان شاء نصرانیا، تو اب چاہے یہودی بن کے مرو چاہے نصرانی بن کے مرو، مسلمان تو نہیں ہے مرو گے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ ہے اہمیت حج، جس کو آپ سمجھیے۔ اور اس کا الٹا بھی ہے، روایت کہتی ہے اگر کوئی حج پر جاتا ہے پلٹتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو حج پر جانا، لیکن اس میں جو ایک باریک چیز ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پورا تو نہیں ہو پائے گا، تو ہے خمسہ کرک چاہت رہا تب مزہ آتا ہے نا، صلوات بر محمد انشاءاللہ نہیں لنگ ٹپ کہیے ہیں کیا کریں، صلوات بر محمد انشاءاللہ۔ دیکھیے جیسے رخصتی پہ ولیمہ ہے ویسے ہی حج پہ بھی ولیمہ ہے۔ یہ اہمیت آپ دیکھیں گے، جہاں دین نے کھانا کھلانے کے بات کی ہے تو اس میں ایک یہ ہے کہ زفاف، جب دلہن گھر آوے تو صبح جو ہے وہ ولیمہ کرو، سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے جب آدمی حج سے پلٹے تو ولیمہ مستحب ہے، سمجھ گیا؟ گویا کہ نئی زندگی بھائی شادی کے بعد نئی زندگی شروع کر رہے ہو نا، تو ولیمہ حج پہ گئے پلٹ کے آئے ایسا پاک جیسے ابھی پیدا ہو رہے ہیں، تو نئی زندگی ہے نا، تو جب نئی زندگی ہے تو کھلا کے شروع کرو، صلوات بہرحال تو اس پر ہم نہیں جائیں گے، نہیں ٹائم نکل جائے گا۔ تو بڑا سخت حج کا نہ جانے کے بڑا سخت، اور جو گیا وہ ایسا پاک۔ تو اب صاحب میں اپنا قصہ سناتا ہوں آپ کو، کچھ سچولیا کچھ ملا کے بات سمجھانے کے لیے۔ تو ہم لوگ اللہ کے فضل سے 5 بھائی ہیں، تو جس میں 2 سعودیہ رہتے ہیں، تو انہوں نے کئی لے ہیں آج، ہے نا، بلکہ 3 رہتے تھے، تو یہ لوگ ہو گئے۔ ایک بھائی ہمارے حیدرآباد میں وہ بھی کر چکے حج، 4 بچے مولوی صاحب۔ تو شادی وادی جو ہوتی ہے کارڈ چھپتا ہے تو چشمبرا لکھا جاتا ہے نا، تو اب لکھا گیا صاحب چشمبرا الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب، اس کے بعد وسیع حسن صاحب۔ یا پوسٹر چھپتا ہے مجلسوں کا، مثلا 3 مجلس تھی، حجت صاحب کو پڑھنا تھا، محسن صاحب کو پڑھنا تھا، مجھ کو پڑھنا تھا، تو اب لکھا ہے الحاج مولانا محمد حجت صاحب، الحاج مولانا محمد محسن صاحب اور مولانا وسیع حسن صاحب۔ تو یہ پوسٹروا دیکھتے دیکھتے اکھرے لگے، سیدھی بات کہ یار بتاؤ یہ ہم سے چھوٹے بھائی نے ہمارے شاگرد بھی ان کے آگے الحاج لکھا جاتا ہے، ہم سیدھے وسیع حسن۔ تو 2013 میں گئے تھے، تب سرکاری میں 1.5 لاکھ میں ہو گیا کام، تو ہم نے کہا چلو یار 1.5 لاکھ ہے، ایسا بہت توجہ۔ دیکھیے ہم ہنسا کھیلا کے بات کرتے ہیں، لیکن بات سمجھنے والے ہم کہا یار 1.5 لاکھ ہے، ایسا ہی، کم سے کم پوسٹروا میں الحاج تو لکھا جائے گا، سمجھ گیا؟ دین کہتا ہے بابو مولانا جب تک حج پہ نہیں گئے تھے کم از کم مسلمان تو تھے، اب جو حج کر کے آئے پیسوں گیا ایمانوں گیا۔ کا کیا مطلب؟ کہا تم خدا کے لیے کب گئے تھے؟ تم تو حاجی لکھوانے کے چکر میں، صلوات بر محمد، تم تو حاجی چکر میں۔ تو کسی عمل کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے، مین چیز ہے اخلاص۔ اکثر ہوتا ہے، بتاؤ یار ہی جلال پور والے بڑے عجیب ہیں، کہاں گئے تو رنوا بھلا جائی تھے، مذاہب کو دیکھو، بتاؤ مولانا کو سیدھے وسیع حسن صاحب سے گزاری دے ابھی نہ الحاج نہ کربلائی، ہے نا،
کل کو دین کہے گا یہ کربلا گئے تھے اعلان کے چکر میں، مکے گئے تھے اعلان کروانے کے چکر میں، لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ذرا سا ہم کو برا لگ گیا کہ یار موقع حاجی صاحب نہیں کہیں مورے کردوا پہ لکھ کے آوا اکبر اعجاز اغوا کربلا ہی نہیں لکھا رہا، جیسے ہی یہ دماغ میں آیا سمجھ جاؤ یہ کربلا حسین کے لیے نہیں گئے، سمجھ جاؤ وسیع حسن یہ حج تم اللہ کے لیے نہیں گئے تھے۔ جو مخلص لوگ ہیں نا صلوات پڑھیے سناتا ہوں۔ اور ایک بات ہم آپ کو سنا دینا، تم اللہ کے لیے کرو نا، اللہ تو خدا بیٹھا ہے کہ میں اپنے بندوں کو مشہور کروں۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق ہی نہیں ہوں اور تو نے اڑا رکھا ہے۔ تو اللہ میاں تو خدا ہی بیٹھے ہیں اللہ ناحق اڑانے کے لیے، مگر تم اللہ کے ہو جاؤ تب وہ اڑائیں گے۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے، اس مجمع میں کون ایسا ہے جو شیخ عباس قمی کو نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کے گھر میں مفاتیح نہ ہو؟ اس دن گئے ہم جو ہے وہ اپنے لڑکی کے لیے قرآن وال لینا، آپ یقین کیجئے وظائف الابرار بھول گیا مگر مفاتیح نہیں بھولا۔ یہ تو ابھی بیان کر رہا تھا، یاد آیا کہ تحفۃ العوام لیا وظائف الابرار نہیں لیا، چلو مفاتیح۔ یہ اپنے پاس سے تو نہیں لکھا ہے انہوں نے دعا کی کتاب، پرانی کتابوں سے نکال، تو جن سے نکال کے لکھا اس کا کوئی نام نہیں جانتا۔ ان کی کتاب کو دنیا جانتی ہے۔ آپ لندن چلے جائیے وہاں ملے گی، آپ عراق چلے جائیے وہاں ملے گی، آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیے انگریزی میں مل جائے گی، ہندوستان پاکستان۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب تم اخلاص برتو گے اللہ شہرت دے گا۔ میں دو چیز سناتا ہوں جلدی جلدی، ان کی جوانی کی کتاب ہے، اسے رہے ہوں کا نام مظاہر بھائی طرح سے۔ پہلی کتاب جو ان کی چھپی اس کا نام تھا منازل الآخرہ۔ تو حرم میں ایک صاحب تھے، ان کا نام دیکھیے کیا کر کے مسئلہ گو کہے جاتے تھے۔ تو جب یہ کتاب چھپی تو وہ انہی کی کتاب لے کے ممبر میں بیٹھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے بیان کرتے تھے کہ مرتے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا، یہی سب ہے پورا مناظر الآخرہ۔ تو یہ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے آپ پڑھیے نا تو بڑا دل لگتا ہے پڑھنے میں، ہاں وجد آتا ہے۔ تو اس دن کچھ ویسے وجد میں تھے، شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ کے ابا بھی اس نماز میں تھے اور واز میں، ان کو بڑا اچھا لگا۔ گھر لوٹ کے آئے، یہ بھی اپنا درس اور سے پہنچے، تو ہر باپ کو شوق ہوتا مورا لڑکا ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو کہنے لگے آج ہمارے مولوی صاحب آگا مسئلہ گھونے، کیا عمدہ بیان تھا بابو، میں چاہتا ہوں تمہوں کی نہیں پڑھے لگتے۔ شیخ عباس فرماتے ہیں کہ کئی بار میرے دل میں آیا کہ میں کہوں ابا جونی کی طبیعت پڑھت رہے ہوں موری لکھی ہے، لیکن میں روک لیا میں نے اپنے آپ کو، جب خدا کے لیے ہے تو باپ سے بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور سنیں یہ دونوں دوست تھے، یہ شیخ عباس قمی اور ایک اور کوئی عباس کر کے تھے، وہ دیکھیے آج ہی پڑھا اتفاق سے، تو وہ عباس کر کے وہ بھی تو ان کا وہ نام آگے والا بھول گیا، تو وہ زیادہ بڑھیا پڑھتے تھے بھئی۔ ہر آدمی ہر ایک تو کرارہ صاحب تھے کہ لکھتے بھی بڑھیا تھے پڑھتے بھی بڑھیا تھے، ورنہ سب کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو وہ جو دوسرے والے عباس تھے وہ بہت بڑھیا بولتے تھے، شاید وہ ہم کو لگا ایسا لکھا نہیں۔ تو ایک دن شیخ عباس قمی رمضان کا مہینہ تھا، واز کہہ رہے تھے، تب تک نظر پڑی، اور بڑے جگری دوست تھے، تب تک دیکھا کہ وہ دوسرے والے عباس جو ان کے دوست ہیں وہاں بیٹھے ہیں۔ مومنین عباس صاحب تشریف لائے ہیں، بہتر ہے کہ میرے بجائے آپ لوگ ان سے نصیحتیں سنیے۔ اتر آئے، ان کو بیٹھال دیا، پورے رمضان ممبر پہ نہیں گئے کہ مجھ سے اچھا بولنے والا ہے، میں پبلک کا ٹائم خراب نہیں کروں گا۔ جب اتنا اخلاص ہوتا ہے نا، اور سنا دیں ایک اور سن لیجیے۔ تو
ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے بڑا ان کا نام سن رکھا تھا، تو جب مشہد پہنچے تو ان کے یہاں جو ہے وہ آنا جانا شروع کیا کچھ سیکھنے کے چکر میں، پھر دھیرے دھیرے کلوز ہوتے گئے۔ تو ایک سال رمضان میں ہم لوگوں نے بڑا دباؤ بنایا، حضور آپ مشہد میں، تو وہ صاحب مسجد گوہر شاد میں نماز پڑھانے کو تیار ہو گئے ہوں گے گوہر شاد دیکھا، تو کہنے لگے صاحب جیسے ظہر کی نماز ختم ہوئی تو ہم کو بلایا انہوں نے، کہنے اثر والی تم پڑھا دو، اور کہہ کے چلے گئے۔ ہم سمجھا کوئی ایمرجنسی آ گئی ہوگی، کچھ ہو گیا ہوگا، وضو ٹوٹ گیا ہوگا، کچھ ہوگا، تو میں نے پڑھا دیا سر کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے تم ہی پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہنے کیوں؟ لگے میں رکوع میں تھا، تب تک آخری رکعت تھی ظہر کی، تب تک یہ آواز آئی یا اللہ، لوگ آتے ہیں نا تو آواز بتا دیتی ہے کہ کتنی دور سے آ رہی ہے، تو کہنے لگے جیسے میرے کان میں آواز آئی یا اللہ تو مجھ کو لگا کافی پیچھے سے آ رہی ہے، تو ایک طرح سے خوشی ہوئی کہ بڑا مجمع ہے، لیکن اللہ کا شکر احساس ہوا مجمع سے کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب تم نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہو۔ پھر پورا رمضان گزر گیا، نماز نہیں پڑھائی۔ جب آدمی اس طرح اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ پھر ساری دنیا میں اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ صلوات۔ تو خلاصہ کلام، حد سے بڑھ کے عبادت کیا ہے؟ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو وسیع حسن والا حج ہو کے رہ جائے گا، پیسہ ہو جائے گا، ایمان ہو جائے گا۔ صلوات محمد۔ اب ایک روایت ہے بڑی طولانی، اس کا 2-3 ٹکڑا پڑھوں گا، اس لیے کہ آگے مدینے میں تو جائیں گے نا تو مجلس ناقص ہو جائے گی اگر اس کو شامل نہ کیا جائے۔ تو تھوڑا سا یہ سن لیجئے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا شبلی، شبلی نعمانی نہیں، شبلی، اور یہ تھے جناب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ زمانے میں۔ تو یہ گئے حج کرنے، شبلی بھی آئے، پلٹ کے آئے، امام سے ملاقات ہو گئی۔ اب یہیں سے آپ امام کی زبانی سن لیجئے، صلوات بر محمد و آل۔ بہت سب حدیثیں، لیکن ٹائم نہیں تو بتیانے میں 20 منٹ چلا گیا۔ خوب، لما رجع مولانا زین العابدین من الحج، امام بھی گئے تھے حج پر، جب امام حج سے پلٹے، استقبلہ الشبلی، تو استقبال کے لیے شبلی بھی آئے، یہ بھی گئے تھے حج پر۔ فقال علیہ السلام حججت یا شبلی، شبلی حج کیا تم نے؟ قال نعم یا ابن رسول اللہ، جی۔ فرمایا انزلت المیقات، میقات پر پہنچے تھے، وتجردت عن مخیط الثياب، سلا ہوا کپڑا اتارا تھا۔ جب میقات پہنچے گا تو احرام باندھنا ہے نا، تو وہ کرتا پاجامہ آپ اتار دیں گے سلا ہوا۔ واغتسلت، اور تم نے احرام باندھنے سے پہلے حج کیا تھا؟ کہنا ہاں مولا، یہ پہلے 3 میں فیل ہو گئے، آگے تو چھوڑیے، صلوات بر محمد۔ سنیے، قال نعم، جی مولا۔ اب امام نے کہا حین نزلت المیقات ونویت انک خلعت ثوب المعصیہ ولبست ثوب الطاعہ، یہ بتاؤ جب تم میقات پہ پہنچے اور تم نے کپڑا اتارا، احرام باندھا، یہ نیت کی کہ اب گناہ کا کپڑا اتار کے اطاعت کا کپڑا باندھ رہا، صلوات پر پہلے میں پھنس گیا۔ نویت کیا ہے؟ انک خلعت ثوب المعصیہ، یہ گناہ والا کپڑا اتار رہے ہو، ولبست ثوب الطاعہ، اطاعت کا۔ قال اللہ، جس کو کہتے ہیں نا ارے مولا یہ تو میرے دماغ ہوا ہے نہ رہا، ہم ہوتے تو یہی جواب دیتے ہیں اللہ نہ یہ نہیں۔ فقالت، چلو، حین تجردت عن مخیط ثیابک، جب تم نے سلا ہوا کپڑا اتارا، نویت انک تجردت من الریا، تو تم نے یہ نیت کی کہ اب تم نے جو ہے وہ ریا کو اتار پھینکا ہے۔
والنفاق، نفاق کو اتار پھینکا ہے، والدخول فی شبہات، اور شبہ والی چیزیں اب اس سے تمہارا تعلق نہیں، اب سب ختم. قال اللہ، یہ تو دبگوئے میں رہا ہے نا. فقال اچھا چلو، حین اغتسلت، جب تم نے غسل کیا احرام کے لیے، نویت انک اغتسلت من الخطایا والذنوب، یہ نیت کی کہ آج میں غسل کر رہا ہوں گناہوں اور خطاؤں سے. قال اللہ نہ، قال فما نزلت المیقات، تب کیا میں، نہ تم میقاتیں گئے، نہ تم نے سلا کپڑے اتارا، نہ تم نے غسلیں کیا. لو، جب پہلے ہی جھٹکے میں فیل ہو گئے، اب کہاں سے حج؟ سمجھ گئے مولوی صاحب، الحاج تو لکھ دیے جاؤ گے مگر واقعی حج ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صلوات محمد. میں نے کہا 2-3 ٹکڑا سناتا ہوں. ثم قال علیہ السلام، پھر امام نے پوچھا، تنظفت، اپنے کو صاف کیا، واحرمت، احرام باندھا، وعقدت الحج، حج کی نیت کی. قال نعم، جی مولا. قال حین تنظفت واحرمت وعقدت الحج، جب تم اپنے کو صاف کر رہے تھے، احرام باندھ رہے تھے، حج کی نیت کر رہے تھے، نویت، تو یہ نیت تھی انک تنظفت بنورۃ التوبۃ الخالصہ، کہ تم اپنے کو صاف کر رہے ہو توبہ کے خالص نور سے، کہ خالی نہا لیے بس للہ تعالی. قال اللہ نہ. قال فحین احرمت، جب تم نے احرام باندھا، نویت انک حرمت علی نفسک کل محرم حرمہ اللہ، جب تم نے احرام باندھا تو تم نے یہ نیت کی کہ بس اب آج کے بعد جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا اس سچولیا میں حرام اب نہیں کروں گا. یہ نیت تھی نہ. اچھا چھوڑو. حین عقدت الحج، جب تم حج کی نیت کر رہے تھے، نویت انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ، جب تم حج کی نیت باندھ رہے تھے تو تم نے یہ نیت کی کہ اب ہم نے ہر گرہ کھول دی ہے اللہ کے علاوہ. صلوات. جملے اور کہنے لگے نا، حضرت نے پھر کہا تب کیا، ما تنظفت ولا احرمت ولا عقدت الحج، نہ تم نے اپنی صفائی کی، نہ احرام پہنا، نہ حج کی نیتیں کی. بولیے دوسرے چکر میں فیل ہو گئے، اب بتائیے حج ہوا؟ 3. قال لہو ادخلت المیقات، اچھا جب تم میقات پہنچے، وصلیت رکعت الاحرام ولبیک، اب 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی نا احرام، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کیا. ہاں مولا. قال فحین دخلت المیقات، جب تم میقات پہنچے، نویت انک بنیت الزیارہ، تم نے نیت کی کہ ہم اللہ سے ملنے آئے ہیں. قال اللہ ٹھیک. حین صلیت الرکعتین، جب تم نے 2 رکعت نماز پڑھی احرام والی، نویت انک تقربت الی اللہ بخیر الاعمال من الصلاۃ واکبر حسنات العباد، کہ تم اب اس وقت سب سے بڑھیا عمل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو رہے ہو. یہ نیت کی. قال اللہ، اچھا ٹھیک. قال فحین لبیت، جب تم نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک کہا، نویت انک نطقت للہ سبحانہ بکل طاعت وصمت عن کل معصیہ، یہ نیت کی کہ اب بس اور بس جو بات ہوگی وہ اللہ کی اطاعت کی، اور تالا پڑ جائے گا ہر حرام پر، اب نہیں بولوں گا غلط بات. قال اللہ نہ. قال فما دخلت المیقات، نہ تم میقات گئے، نہ تم نے نماز پڑھی، نہ تم نے تلبیہ کہا. ثم قال اللہ، اب آئیے، اب امام نے کہا ادخلت الحرم. روایت کہتی ہے نا کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے گی تو دعا، تو کیا مانگیے گا؟ کچھ سوچا ہے؟
ہیں بولو تو سب سے بڑھیا جو میری جو سمجھے ہو تو جانا، لیکن ہاں سمجھے آپ کہ پوتا کی نیت وہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھیا جو قرآن نے سکھایا ہے سمجھے، ایک جو ہے وہ بال میں 6 رن والا، وہ کہاں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا بھی دے آخرت بھی دے، صلوات پر محمد ایک تیر سے کل صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ثم قال له ادخلت الحرم ورأيت الكعبہ، حرم میں داخل ہوئے، کعبے پہ نظر پڑی، وصلیت نماز پڑھی، نعم، قال حین دخلت الحرم، جب تم حرم میں داخل ہوئے، نویت انک حرمت علی نفسک، تم نے یہ نیت کی اب حرم میں آ گئے ہیں، اب حرام میرے اوپر آج سے، کل غیبت تستغیبها المسلمین من اہل ملت الاسلام، ہر قسم کی غیبت، اب میں حج کر لیا ہے، اب میں نہیں بولتا ہوں بھیا کچھ، یہ نیت کی، قال اللہ نہ، قال فحین وصلت مکہ، جب تم مکے پہنچے، نویت بقلبک انک قصدت اللہ، تم نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کے پاس آیا ہوں، نہ کہ کعبے کے پاس، یہ نہ کہ کعبے کے پاس میرا جملہ ہے، نویت انک قصدت اللہ، تم نے یہ نیت کی کہ تم اللہ کے ارادے سے آئے ہو۔ اب یہاں پہ ایک سلوات پڑھے تو قصہ سنا دیں۔ تو حج کی تیاری ہو رہی تھی، گھر والے تو اتنا بڑا لڑکا تھا، تو ابا مہوں چلی ہوں، ابا مہوں چلی ہوں، ارے بابو تینا سپڑ پئی پہ تو بڑی بھیڑ ہو دینا ہے، اتنا اصرار کیا، لے جائے پڑا۔ اس کے بعد اب یہ سب احرام سب ہو گیا، اب داخل ہو رہے حرم میں، تو وہ اب لبیک اللہم لبیک ہے نا شروع ہوا، جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے، تو پرانے زمانے کا ریڈیو ٹیپ ریکارڈ ہے نا، ایسے ایسے بڑھاوت جاؤ وزیہ بڑھت جائے ہے نا، ویلوم، تو دھیرے دھیرے جیسے بڑھتا جا رہا ویلوم بڑھتا جا رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور یہ صاحب ایک بار جو لبیک اللہم زور سے چیخا، گرا، مر لڑکا، ظاہر سی بات ہے تو بڑا صدمے کی بات ہے، باپ کے لیے دفن ہو گیا۔ تو فراغت وراغت کے بعد ایک دن قبر پہ آئے ابا، کہنے لگے بابو مرنے کے دن میرے تھے، تیرے تھوڑے تھے، کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، تم کعبے کے لیے آئے تھے، تم کو کعبہ مل گیا، وہ رب کعبہ کے لیے آیا تھا، اس نے اپنے پاس بلا دیا، صلوات پر محمد دیجیے۔ تو حین وصلت مکہ، جب مکے پہنچے، ونویت بقلبک، نیت کی، انک قصدت اللہ، اللہ کے لیے آئے ہو، قال اللہ نہ، وہی پھر وہی ہماری زبان، مجھے تو مورد دماغ ہو گیا، امام نے فرمایا فما دخلت الحرم، نہ تم کو مکے گئے، ولا رأیت الکعبہ، نہ تم نے کعبہ دیکھا، ولا صلیت، نہ تم نے نماز پڑھی۔ ارے بہت ہے آگے، ابھی میں نے کہا نا 3-4 مجلس ہوتی تو مزہ آ جاتا، تو آخر، ہاں سب پر آخر میں یہ ہے، آخری کہ بھیا کل کو مل جائے تو پتہ نہیں کہاں ختم ہوا۔ فتفق الشبلی یبکی علی ما فرطہ فی حجہ، یہ کل سننے کے بعد شبلی بھائی بس لگے رونے دھونے، ارے باپ رے تو میں کل چھوڑ کے چلے آؤں، میرا تو حج ہی نہیں ہو پایا، سمجھ گیا۔ وما زال یتعلم، پھر پورے سال سیکھتے رہے،
اب کی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. وحج من قابل بمعرفت و یقین، پھر سے دوبارہ گئے دوسرے سال یقین اور معرفت کے ساتھ. صلوات پر محمد خوب. تو یہ تو ہو گیا صاحب مکے. ابھی پورا ہے لیکن دیکھیے کتنا 40 منٹ 9:05 بیٹھے تھے، 35 منٹ تو ہو گیا. اب ادھر آئیے، اب روایات اور سن. حج پہ چلے گئے، مکے چلے گئے، لوٹ آئے. یہ بتائیے پہلے اخلاق. قرآن میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ حج ہو جی کس کی وجہ سے ہے؟ کس نے تم کو مسلمان بنایا؟ کہ رسول اللہ نے. کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا. ان کی کل محنت ہے، لاکھن روپیہ خرچہ کر دیا. جناب خدیجہ کا لاکھن روپیہ خرچ ہو گیا اور اس کے بعد صاحب بس اللہ اللہ چلے آئے. تو یہ احسان فراموشی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں صلوات پر محمد. یہ کسی اور کا نہیں، مولا کا جملہ ہے، علی کا. فرماتے ہیں اکملوا برسول اللہ اذا خرجتم الى بیت اللہ الحرام. اپنا حج مکمل کرو رسول اللہ کے ذریعے سے. جب نکلو گھر سے بیت اللہ کے لیے فإن ترکہ جفا، زیارت پیغمبر کا چھوڑ دینا یہ ظلم ہے. وبذالک امرتم، اور اس کا تم کو حکم دیا گیا ہے. سمجھ گیا؟ یہ مولا کا فرمان ہے، خود رسول اللہ کا سن لیجیے. کیا غضب کیا، سمجھے آپ؟ بہت غضب کی روایت ہے. منظر قبری بعد موتی، جو میری قبر کی زیارت کو آئے میرے مرنے کے بعد، کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا وہ میری زندگی میں میرے پاس ہجرت کر کے آیا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ گویا زندگی میں ملک زیارت کی، نہ، زندگی میں میرے پاس آیا ہے. تو اس کا مطلب صحابیت کا درجہ پا سکتے ہیں. حاجی صاحب صلوات پر محمد. دوسری جگہ رسول اللہ ہی فرماتے ہیں من اتا مکہ حاجا، جو مکے آئے حج کی نیت سے، ولم یزرنی الی المدینہ جفانی، اور مدینے آ کے میری زیارت نہ کرے، اس نے میرے اوپر جفا کی، ظلم کیا. ایک جگہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں تو بہت غضب کی بات ہے جو پانچویں امام نے فرمائی، انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آئیں یہاں مکے، فیطوفوا بها، اور اس کا طواف کریں، ثم یأتونا، پھر وہاں سے ہمارے پاس آئیں. کیوں؟ فیخبرون بولایتہم، اور پھر ہماری ولایت کا پرچار کریں. وَيَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ، اور اپنی نصرت ہمارے سامنے پیش کریں. خوب. ایک روایت اور بھی ہے، پہلے مکہ جا رہے ہیں پہلے مدینہ. یہاں وہ تو آج کل کی مجبوری ہے، لیکن اصل یہ ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ بھی مجبوراً ویسے ہی گئے تھے، پہلے مدینے گئے پھر مکے گئے. لیکن یہاں روایت میں پانچویں امام سے ہے ابدؤوا بمکہ واختموا بنا، شروع کرو مکے سے، ختم کرو ہم پر، یعنی ہمارے پاس آؤ. ایک جگہ اور ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. اس کا مطلب لوٹ آئے اور وہاں نہیں گئے تب بھی حج تمہارا ناقص ہے. صلوات محمد و آل محمد. بس ایک روایت سنا دو اور بس. کہنے لگا مولوی صاحب رسول اللہ تو مر گئے.
تو اب وہاں گئے فائدہ کیا ہے؟ اچھا قرآن کہتا انک میت و انہم میتون، یا رسول اللہ آپ بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے. جو قرآن کہہ رہا مر جانا ہے تو مر گئے. کہ تم مر جانے کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ صلوات بر محمد وآل. مر جانے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ دیکھیے عالم کئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے عالموں کا رب ہے. کتنے عالم ہے بھائی، ہے نا؟ اس سے پہلے عالم ارواح ہے نا، سب لوگ وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے بعد عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ ہے نا، اس کے بعد عالم حاشر ناشر. ٹھیک ٹھیک، ہم سب لوگ عالم ارواح میں تھے یا نہیں تھے؟ عالم ذر میں تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ یاد ہے؟ لیکن وہ لوگ، وہ بھی تو عالم ارواح میں تھے. تو سارا تعلق تھا کہ نہیں تھا اس دنیا سے؟ کہ ہم بھی تھے وہ بھی تھے، مگر ہم کو یاد تک نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا چل رہی تھی. حتیٰ آدم کی توبہ قبول ہوئی ان کے طفیل میں، ہے نا؟ تو تھے، اب اس دنیا میں آئے. پھر ہم لوگ تیسرے عالم میں چلے جائیں گے. تو ہم میں ان میں جیسے اس عالم میں فرق تھا، ویسے ہی بعد والے عالم میں بھی فرق ہوگا. ہم مر جائیں گے، قصہ ختم. اب چروری کر رہے بابو ایک ٹھو فاتحہ دے دے، بابو ایک ٹھو مجلس کرا دے. اور ان کا تعلق جیسے پہلے والے عالم میں اس دنیا سے تھا، ویسے ہی بعد والے عالم سے بھی اس دنیا میں. صلوات محمد. فرق سمجھ گیا؟ اب اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو خود حضرت کی روایت سن لیجیے، بات پھرچی ہو جائے گی. صلوات بر محمد وآل. یہ روایت ہے چھٹے امام سے. امام نے نقل فرمایا ہے رسول اللہ سے کہ پیغمبر تقریر کر رہے تھے. بھائی اسی پہ ختم ہے. رسول اللہ بولیے تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. تو لفظ ممات استعمال کیا پیغمبر نے. اس کا مطلب ہماری موت کا مطلب اور ہے، ان کی موت کا مطلب اور ہے. پہلے نمبر پر حیاتی خیر لکم و مماتی، بولیے ہماری حیات بھی خیر ہے اور ہماری موت بھی خیر ہے. فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ فإن اللہ ہداکم بی من الضلالہ، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو گمراہیوں سے نجات دی، ہدایت کی. وانقذکم من شفا حفرۃ من النار، میرے ذریعے سے تم کو جہنم سے دلائی. یہ تو حیات ہو گئی. واما مماتی، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. فإن اعمالکم تعرض علیہ، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. فما کان من حسن ازددت اللہ لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اللہ سے اضافے کی دعا کرتا ہوں. ازددت اللہ. وما کان من قبیح، اگر اعمال تمہارے گڑبڑ ہیں استغفرت اللہ لکم، میں تمہارے لیے خدا سے بولیے استغفار کرتا ہوں. ہو گیا. ہر زمانے میں بدماش لوگ رہے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی رہے. فقام رجل من المنافقین، اچھا نہیں تھے تو سورہ منافقون نازل کیوں ہوا؟ تو ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا وہ کیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ وقد رممت، یعنی صرت رمیما، آپ تو بھوسا ہو چکے ہوں گے، چور، مطلب استغفر اللہ معاذ اللہ، ہڈی سڑ گل گئی ہوگی. فقال رسول اللہ کلا، ہرگز. ایک مثل سنی ہے نہیں؟ ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد،
اللہ چاہے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ وقد رمم، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، معاذ اللہ بھوسا ہو گیا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کلا، ہرگز۔ اب ایک چیز پہلے آپ بتا دیجئے، پہلے سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جمع، ہے نا؟ واحد مانے اور جمع مانے ایک چیز۔ دوسری چیز گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم۔ لحم مانے گوشت۔ یہ لحم کا بہوبچن کیا بنے گا معلوم؟ لحوم۔ کیا بنے گا؟ لحوم۔ اب اگر میرا گوشت کہنا ہوگا تو بغیر بہوبچن کے لحمی کہا جائے گا، میرا گوشت۔ لحم کا لحمی، میرا گوشت، وہ سنگلر۔ لیکن اگر بہوبچن کہنا ہوا تو لحومنا، ہم لوگوں کا گوشت۔ پیغمبر نے اس نے کہا صاحب کیسے ہوگا، آپ تو سوگل سے ہوں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو کہتے حرم لحمی علی الارض، اللہ نے میرے گوشت کو زمین کے، نہ لحومنا، ہم لوگوں کے، مطلب نہ یہ کہ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ حرم لحمی و لحم اہل بیتی، اللہ نے میرے اور میرے اہل بیت کے گوشت کو نہ، حرم لحومنا، ہم لوگوں کے گوشتوں کو، یعنی خالی اہل بیت نہیں، جو ہمارا ہو جائے اس کو زمین کھا نہیں سکتی۔ اب سمجھے دشمن چاہے تو سبب خیر بن سکتا ہے۔ داعشیوں نے صحابی کی قبر کھود کے بتا دیا کہ کیسے، جب صحابی بن سکتا ہے تو نبی صلوات بر محمد۔ حرم لحومنا، خوب یہ تو ہو گئی۔ اب اس میں ایک عقلی بات کہوں گا، کہہ رہے یہ حدیث ضعیف ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ کاہل کہا جاتا ہے جو بات نہ ماننا ہو اس کا سب سے بڑھیا جواب یہی ہے ضعیف ہے، سند یہ ہے، سند وہ ہے نا؟ تو پھنس جائیں گے۔ ہم نے کہا نہ، قرآن کہتا ہے کیا؟ اب ارشاد تھا صلوات بر محمد وآلہ۔ قرآن کہتا ہے یار گناہ ہونا کیے ہو ٹینشن مت لے، کل معاف ہو جائے گا۔ صاحب کیا کرنا ہوگا؟ اب قرآن پڑھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے اکیلے چلانے سے تھوڑے کچھ ہوگا، واستغفر اللہم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا نبی بھی استغفار کر دیتا، نتیجہ لوجد اللہ توابا رحیما، تب دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ آیت پڑھ لی آپ نے؟ اصول دین بتاؤ ڈاکٹر صاحب۔ اول، دوسرے عدل مانے انصاف، بہت سخت معاملہ ہے عدالت کا۔ قرآن کہتا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم عدالت کے خلاف بات کرو۔ دشمن بھی ہے تو جو بات صحیح ہے وہ کہو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لو، یہ تقوی سے قریب ہے۔ تو جو خدا اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیتا ہے وہ خدا، بولیے، خود عادل نہیں ہے نا؟
تب یہ کہاں عدالت ہو؟ اللہ نے کہا گناہ کیے ہو ٹینشن مت لو، رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، اگر صاحب کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ یہ آیت عدالت ثابت کر سکتی اللہ کی کہ صاحب اس وقت تو مزے میں تھے، ہزار بدماشی کر لیا، رسول اللہ کے پاس آ گئے، پیر پکڑ لیا، صاحب سرکار اور رحمت للعالمین تو ہی ہے، یا اللہ ان کا کام ہو گیا۔ یہ کون سی ہے عدالت؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے اتنا بڑھیا جگہ، ہماری اس میں غلطی کیا ہے کہ جو ہم 1400 سال کے بعد جلال جلال پیدا ہوئے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ یا تو اللہ کو عادل نہ مانو۔ اب سمجھے کچھ لوگوں نے اصول دین سے عدالت کو نکالا کیوں ہے؟ تو یا تو آپ بھی ادھر ہی چلے جائیے، اللہ کو عادل مت کہیے، اور جس دن اللہ کے عدل کا انکار کیا دین ختم۔ تو اللہ عادل ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبی کی حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کل مغفرت کا سبب تھے ویسے ہی آج مغفرت کا سبب ہے، بس شرط یہ ہے بارگاہ میں حضرت کی جاؤ تو صلوات در محمد جاؤ۔ اور اسی بنیاد میں اکثر مجلسوں میں جب اس ٹائپ کی ہوتی ہے ربیع الاول وغیرہ میں حضرت سے متعلق، تو میں کہتا ہوں کہ حج جب قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو تو جب پیسہ ویسا ہو جائے گا حج کر لینا۔ ارے مولوی صاحب 7 لاکھ روپیہ لگتا ہے، ایسے کچھ لگ رہا ہے نا آج کل۔ ہاں پرائیویٹ میں، سرکاریوں 3 تک تو پہنچ گیا، 3.5 3.60 تو مورے تو نہ ہے۔ تو اس کے انتظار میں مت رہیے کہ 9 من تیل ہوگا تب ہوگا کچھ۔ آج 1 لاکھ روپیہ ہے، عمرے کے بہانے چلے جاؤ تاکہ کل کو قیامت میں کہہ تو سکو کہ یا اللہ تو نے کہا تھا ہم سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے۔ صلوات بر محمد چاہیے جی اللہ، ورنہ تو حج کے لیے اللہ اللہ، اب اس میں حج کا لفظ نہیں ہے، مولا کی وصیت۔ صلوات پڑھیے نکال آدمی کچھ چھوڑ دے گا، اماں ابا کی وصیت کے خلاف نہیں جاتا ہے نا۔ اماں ابا زیادہ ہے کہ مولا؟ مولا کی وصیت بہت لمبی ہے، ایک جملہ سن لیجیے، صلوات بر محمد بہت ساری وصیتیں اس میں ایک جگہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، ڈرو خدا سے، ڈرو، ہوشیار ہوشیار خدا کے گھر کے سلسلے میں۔ فلا یخلو منکم ما بقیتم، جب تک تم لوگ ہو تب تک اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے۔ جلال پور والو اس میں حج نہیں ہے، بیت رب، جب تک تم لوگ ہو، یہ تم سے کون مراد ہے نا؟ تو سن لیا آپ نے، جب اللہ پیسہ دے گا حج بھر کا چلے جائیے گا انشاءاللہ، وہ تو واجب ہوگا، نہیں جائیے کہ ڈنڈا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے اگر عمرے بھر کا ہے تو مولا کی وصیت ہے تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے۔ صلوات بر محمد۔ اور اب اس 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اندازہ ہو گیا کہ زیارت خانہ خدا کتنی اہم ہے۔ وہ لڑکا گیا، لبیک کہا، بولیے، مر گیا۔
10 سال 12 سال نہیں معلوم کیا عمر، اس کو اتنی معرفت ہو سکتی ہے کہ وہ بیت کے بجائے رب بیت کے لیے جائے اور ایسا لبیک کہے کہ روح نکل جائے۔ جب ایک بچے میں اتنی معرفت ہو سکتی ہے تو حسین کو معرفت کتنی رہی ہوگی، سوچئے آپ۔ اس کے پہلے والے حج میں روایت کہتی دعائے عرفہ پڑھا ہے نا، دعائے عرفہ پڑھیے گا 9 ذی الحجہ کو، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ پڑھتے تھے جب تو ایسا لگتا تھا جیسے پرنالے سے پانی بہہ اس معرفت کے ساتھ۔ وہ حسین، ان سے زیادہ کس کو معرفت ہوگی؟ مگر عین حج سے پہلے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کے چلے گئے، کیوں مولا کیوں؟ جواب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے مجھے مار دیں۔ میں قتل سے نہیں ڈرتا، میں قتل سے بولیے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے نکل آیا ہوں کہ خانہ خدا امن کی جگہ ہے، کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، ہے نا؟ حل جزاء الاحسان الا، اسی لیے شاید جن کو اللہ نے نوازا ہے، ہم لوگ کیا جانتے ہیں کیا رسم ہے؟ سبھی لوگ ماشاءاللہ جن کو حج کرتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، پھر کربلا بھی جاتے ہیں۔ یہ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی راز ہے۔ مولا مکے گیا تھا، وہاں 30 لاکھ کا مجمع دیکھا، آپ یاد آئے، اے میرے مولا اگر تم نے حج نہ چھوڑا ہوتا تو آج کعبے کی عظمت نہ ہوتی۔ جزاکم ربکم، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، مکے سے نکل آئے، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، پہرا تو غالباً 4 ہی سے تھا، 7 سے شاید احتیاط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بچے پیاسے، بچے بلک رہے، تڑپ رہے۔ عاشور کے دن تو وہ حالت ہو گئی، سناؤں آپ کو بس 2 جملہ سناؤں آپ کو۔ یہ گرمی کا زمانہ، اوریا سب کے گھر میں گھونسلہ اس وقت، جون کے مہینے میں انڈے سے بچے نکلتے ہیں۔ ہم نے اپنے گاؤں دیکھا ہے دروازے پر کہ وہ گھونسلے سے بچہ گر گیا ہے، جون کا مہینہ پیاسا ہوتا ہے، اڑ سکتا نہیں، دیکھا ہے نا؟ ہاں منہ کھولتا ہے، دیکھا ہے نا؟ اچھا اگر نہیں دیکھا ہے کسی نے تو میں دوسری مثال، مچھلی دیکھا ہے پانی سے نکل کے یوں کھولتی، یہی لفظ جناب ام کلثوم نے استعمال کیا ہے۔ روز عاشوراء اصغر کو لے کے آئی اور فرماتے بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس ہو جائے، اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت، اپنے نبی کے گھر کی زیارت، اپنے اماموں کے روضوں کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، لے کے آئے۔ دیکھیے اس میں بھی امام کو اپنی عزت کا کتنا خیال ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جب تک آپ امام علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھیں گے تب تک اصغر کے مصائب سمجھ میں نہیں آئے۔
پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جس سے امام علیہ السلام کا مزاج سمجھ میں آ جائے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ مدینہ تھا، امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں اور راستے میں ایک آدمی ضرورت مند مل گیا، اس نے مولا سے درخواست کی کچھ مدد کی۔ اکثر ہوتا ہے، ہم لوگ بھی ہوتا ہے پرس چھوڑا ہے گھر پہ، تو امام آئے تو مل گیا راستے میں، حضرت نے کہا بھائی اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اچھا آؤ چلو کھا لو، اس کو گھر لے کے آئے، وہ باہر کھڑا ہو گیا، اندر چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جتنا عطا کرنا چاہتے خود کے جو اس میں تھا اتنا نہیں تھا، جو کچھ تھا یہ ردا ہے، اس میں لپیٹا نہیں، آگے سنیے، مین تو یہاں لپیٹا، باہر نہیں نکلے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا کہ بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آ۔ سمجھ گئے ماسٹر صاحب، دنیا میں مانگنے والے کو شرم آنی چاہیے نا، یہ ایک لوتا میرا امام ہے جس کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے۔ وہ فقیر رونے لگا، حضرت نے کہا بھیا میں نے معذرت کر لی ہے پہلے ہی سے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہتا ہے امام سے میں کم کی وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں، کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں اتنا بڑا ہاتھ کیا یہ بھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا، کربلا تک زندہ رہا کہ نہیں رہا، لیکن اتنا تو ہے، سمجھ گئے امام کا مزاج کیا ہے، عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے کہ کم ہے۔ جس کو عطا کرنے میں غیرت آئے اس کے دل پہ اس وقت کیا گزر گئی ہوتی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے اسے پانی مانگنا۔ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، خدا ان کی بستیوں پر رحمت نازل فرما۔ اسی لیے آپ جب پڑھیے گا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے لیے جو پانی مانگا ہے نا، اس میں ایک چیز پہ غور کیجیے گا، پہلے امام نے اپنے کو الگ کیا، نہ اس سے پہلے جملہ اپنے کو امام نے الگ کیا، کہاں سے؟ پانی بعد میں مانگا، خود کو سائڈ کیا، فرماتے ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مت کرو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اور بجائے اس کے کہ پانی ملتا، ایک بار میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میری طرف دیکھیے، میں بچہ تو نہیں ہوں نا، میرے گلے کی چوڑان یہ ہے، یہ میرا گلا ہے نا، یہ دیکھیے میرے گلے کی چوڑان یہ ہے، 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کتنی ہوگی؟ ابھی پوچھا تھا نا ہم نے آپ سے، آپ کے پوتے کے بارے میں کتنے دن کا ہوا؟ 6 مہینہ کا بتایا، کتنا ہوگا، ہے نا؟ اور 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، سوچے 6 مہینے کا بچہ، 3 بھال کا تیر، اب بتائیے اس گلے پہ آ کے جو تیر لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا۔ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر روایت کہتی فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک زبان۔ ماشاءاللہ
یا اللہ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل خدا بحق باب الحوائج علی اصغر سے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمایا۔ یہی وجہ ہے۔ بس آخری بات، ایک بات پوچھیں آپ سے، مصیبتیں تو بہت سی ہیں، اکبر کی شہادت ہلکی تو نہیں ہے، جہاں فرمایا کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ حضرت عباس کی شہادت ہلکی تو نہیں ہے، جہاں فرمایا کہ کمر ٹوٹ گئی۔ قاسم کی شہادت ہلکی تو نہیں ہے، ہاں؟ لیکن آپ بتائیے، اگر کوئی پوچھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں، مجھ سے اگر پوچھے کوئی، مگر کربلا میں سب سے سخت مصیبت کون سی تھی، تو میں کہوں گا اصغر کی شہادت۔ اکبر میں نے کہا بہت بڑی ہے، مگر نہیں، وجہ میں نے کہا دیکھیے وجہ ایک ہے، جب آدمی کہیں ہوتا ہے اس پر مصیبت پڑتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جھیلتا ہے، لیکن جب بہت ہو جاتا ہے نا، تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ اکبر کے جنازے پر روئے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قاسم کے جنازے پر مرثیہ پڑھا، آپ کو نہیں یاد کیا۔ عباس کے جنازے پر تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا، لیکن وہ دل جو امام کا ہے، کم ہونے پہ جسے غیرت آتی ہو، پانی مانگا، جواب میں تیر لگا، تب تڑپ کے آپ کو یاد کیا۔ شیعتی مہما شرب تم معاذ بالفذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رجب علی مرحوم ابن سجاد حسین کربلائی مرحوم، مریم مرحومہ بنت ذاکر حسین مرحوم کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد